بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے گھر میں جوان بچے ہیں، سب موبائل جس کو ضرورت ہے اسی کو دیا جاتا ہے اور بچوں کو نہیں دیا جاتا۔ ایک موبائل لے کے جاؤ، واپس اتنی دیر میں آ جاؤ کام کر کے، اور رات کو سوتے وقت سب ہم ابو کے پاس جمع کر دیتے، ابا کے پاس جمع کر دیتے۔ فلیٹ والے ہیں، مال والے ہیں، کمرے کئی ایک ہیں۔ بیان سنا کہ جوان بچوں کو جن کی شادیاں نہ ہوئی ہوں ان کو کہو دروازہ کھول کے سو۔ جن کو عقل اللہ نے دیا وہ کہنے لگے، بچے ان کے مان گئے۔ نہ جانے کتنے فتنے ہیں۔ بھائی اسی شادی ہو گئی تو بند کرے سوئے نا۔ جب شادی نہیں ہوئی ہے تو دروازہ لاک کر کے کیوں سوتا ہے؟ کس چیز کا پردہ ہے؟ گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، موبائل دیکھنے کا جی چاہتا ہے، اس میں فلمیں دیکھنے کا جی چاہتا ہے، اس میں ننگی تصویریں دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ غذا ہے۔ برے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بھی برائی بڑھتی ہے، اس لیے توبہ کر لیا جائے۔ سمجھدار کا مطلب ہی ہے کہ جب نفع کی بات سنے تو عمل کرے، نفع کی بات ہو اور عمل بھی نہ ہو۔ اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالو کہ صبح اٹھ کے یہ دعا پڑھنا ہے، اسی سنت پہ عمل کرنا ہے، اور اگلا جتنا عمل ہے سب کو بتاؤ، اس کی سنت یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے۔ ایک ایک بتاتے جو کچھ دن کے اندر ساری سنتیں سیکھ جائے گا وہ، اور اپنا بھی عملی مشق ہو جائے گا۔ ایک جج صاحب کے یہاں پہنچا تھا، کس کے پاس؟ جج کے پاس۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، 2 یا 3 بچے تھے شاید، اتنا سا تھا، اتنا سا تھا، اتنا سا تھا، اور دعا پوچھنا شروع کیا اور سنت پوچھنا شروع کیا۔ بچے سب کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ کسی دعا میں بچہ اٹک گیا تو جج صاحب نے کہا بیٹا یہ ہے، یعنی جج صاحب بھی یاد کرتے رہو گے تب نا۔ کھانے کی ہمیں فکر ہے، کپڑے کی ہمیں فکر ہے، گوگل کی ہمیں فکر ہے۔ یہ انتظام سے اس کی دنیا تو بن سکتی ہے، آخرت نہیں بنے گی۔ تو کیا اپنے بچوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کچھ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے آج سے گھر میں جا کر بیٹھ کر بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے بچوں کو لے کر سب چیز کا وقت طے کر لیں۔ اور دنیا کا کام تو جتنا کرو گے سب کم ہے، 24 گھنٹے بھی کرو گے تو کم ہوگا۔ دنیا ہے ہی ایسی چیز، اتنی دیر کام کریں گے اس کے بعد کام ہو کے نہ ہو۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ خود ہمارے چچا اناج کی دکان، ایمانداری میں نام تھا، خوب گراہک بہت جمع ہو جاتے تھے۔ اچانک ان کو خیال ہوتا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہوگا شاید، تو شکیل ذرا گھڑی دیکھو، وہ 1 گھنٹہ گھر تھا وہاں، تو ایسے سڑک پہ جا کے ایسے دیکھو تو وہاں سے ٹائم کا پتہ چل جاتا۔ اگر کہہ دیے 12 بج گئے، اوہ اتنی دیر ہو گئی، 1:45 کی جماعت ہوتی تھی، تو کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے بھائی ہم تو جا رہے ہیں گھر، اب ہم کو استنجا کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، کھانا کھانا، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا، یہ بھی رہتا تھا، تھوڑی دیر سونا، اس کے بعد اٹھوں گا تو پھر حقہ بھی پیوں گا، اس کے بعد پھر وضو بنا کے پھر آؤں گا، تم لوگ جہاں چاہے جا کے لے لو، ہم کو جانے تو ہم جا رہے ہیں۔ ایک گراہک کے لیے کئی گھنٹے برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کے انتظار میں بیٹھے، کوئی آ جائے گا، کوئی آ جائے گا، کوئی آ جائے گا۔ اب رات کو 10 بجے کوئی آ گیا تو شیطان بھی خوب کام کرتا ہے، تو شیطان ڈال دیتا ہے 10 بجے بھی گراہک آتے ہیں، 10 بجے بھی گراہک آتے، تو گراہک تو آتے ہی جاتے رہیں گے۔ گراہک کا کیا کرنے کا ہے؟ ہماری زندگی کوئی ترتیب ہوگی؟ اچھا کچھ زیادہ روزی لے کر آ جائیں گے تو روزی تو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، تو جانے والی نہیں کہیں۔ تمہاری والی تو تمہارے ہی گھر آئے گی، تمہارے بڑے بھائی کے گھر بھی نہیں جائے گی۔ تمہاری روزی تمہارے گھر آئے گی، تمہارے اولاد کے گھر بھی نہیں جائے گی، تمہارے پاس آئے گی۔ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، کتنے بجے دکان بند ہوگی، جب تک گراہک آتے رہیں گے۔ نہیں آئیں گے تو انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اب آ جائیں گے، شاید 2-4 اور آ جائیں گے، 1-2 اور آ جائیں گے، تو شیطان ایک 2 کو دن میں ڈال دیتا ہے، چل جلدی، تو روز دکان کھول کے بیٹھے گا وہ۔ ارے کچھ وقت بناؤ، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، اتنے بجے گھر میں تعلیم کرنا ہے، موبائل اتنے بجے بند ہے۔ کیا دنیا میں کیا بدل دیا ہم نے؟ آپ نے موبائل سن کے کچھ بدلا؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔